کرنے کے لیے بہت ہی قیمتی کلمات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور بہت متنوع موضوعات جو ہیں الحمدللہ علم و علماء کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ انفلوئنس نظر آتا ہے ہر عمر کے افراد پر، وہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے، انٹرنیٹ کا۔ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے انٹرنیٹ پہلے انسان کنیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس انٹرنیٹ کے جو ہے زیر اثر آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس میں عمر کا 80 سال کا فرد بھی وہی کام کر رہا ہے اور 8 سال کا بچہ بھی موبائل لے کر اپنے گیمز کھیل رہا ہے۔ تو اس کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے، اتنا زیادہ اثر یہ رکھتا ہے کہ ہر عمر کے افراد اس میں موجود نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آیا ہم جو سوشل میڈیا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کچھ ارن کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کچھ کریٹیوٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا اپنی اسکلز کو انہینس کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے؟ کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی ہمارے کام کا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ تھے باہمی بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2 افراد ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، سب اپنا اپنا موبائل فون لے کر بیٹھتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ایک ایسی لذت آشنائی میسر آ گئی انسان کو آج کے دور کے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا، دوسروں سے تو خیر بات ہی الگ ہے۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا مثبت اور منفی استعمال، اس حوالے سے بات کریں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے پہلے مہمان تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت وقتی مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، بہت عمدہ عالم دین ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنے بیانات فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید موجود ہیں، دانیال شیخ ہیں، سید انس کریمی موجود ہیں، تینوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی اہمیت، اس پر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب پہلے کچھ کلام فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ نے لفظ اہمیت استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب اس کے پازیٹیو جو اثرات ہیں یا نتائج ہیں یا جو فوائد قوم کو حاصل ہو رہے ہیں ان پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے ایک کام کے لیے آدمی نکلتا تھا تو پھر اس کو وقت بھی نکالنا پڑتا تھا، سرمایہ خرچ کرنا پڑتا تھا، بعض اوقات اپنے معافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، یا قاصدین ہوا کرتے تھے جو کئی ماہ میں کہیں جا کر وہ کسی کو اطلاع دیتے تھے، وہ خط وغیرہ لے کر جاتے تھے۔ انٹرنیٹ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، اس کی وجہ سے پورا ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہو گئی ہے، اور اب آدمی کم وقت میں اگر کوئی پیغام کسی رشتہ دار کو دینا ہے تو بہت آسانی سے دے لیتا ہے، اگرچہ اس میں رسوم و رواج کو بھی ختم کر دیا۔ پہلے لوگ جا کے انوائٹ کرتے تھے، آج شادی کارڈ ویسے ہی بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ واٹس ایپ پہ دیکھ لینا اور آ جانا۔ لیکن بہرحال اس سے وقت کافی بچا ہے اور سرمایہ بھی بچا ہے۔ اسی طریقے سے پورے ورلڈ میں اگر کوئی کانفرنس ہونی ہے، کوئی میٹنگ ہونی ہے، ایزی وے میں آپ آن لائن لے کر سب کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بعض اوقات شرعی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسئلے پر علماء کا اجماع درکار ہوتا ہے تاکہ ایک رائے متفق علیہ رائے پبلک کے سامنے پیش کی جائے، اس کے لیے بہترین ذریعہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہو چکا ہے کہ آدمی بہت آسانی سے ایک رائے کرتا ہے، یا ویلاگ ڈالتا ہے، لوگ اس پہ کمنٹس دیتے ہیں یا علماء کمنٹس دیتے ہیں، ایک اجماع کی صورت بن سکتی ہے، اور یا آن لائن لینے کے بعد اپنے وہ رائے دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی بہتر نتیجے تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریڈنگ دیکھیں کہ سرمایہ کمانا، پیسہ کمانا یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ کسی بھی ورلڈ کی کمپنی سے کوئی بھی مالی معاملہ کر سکتے ہیں، بینک کے تھرو آپ فوراً پیسہ بھیجتے ہیں یا آن لائن بھیجتے ہیں اور فوراً آپ کا وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دینی اگر ہم اعتبار سے دیکھیں تو اب دین کا کام سوشل میڈیا پر بہت ہی آسان ہو چکا ہے کہ پہلے ایک بات جیسے ہمارے علماء میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جیسے امام بخاری نے کتابیں لکھی، امام اعظم نے لکھی، اس زمانے میں کیسے یہ کتابیں پورے ورلڈ میں پہنچی ہیں؟ قلمی نسخے ہوا کرتے تھے اور سینہ بسینہ، پھر بھی فیض پہنچا، اور اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز تیار کر کے اگر ویلاگ بنا کر آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پازیٹیو چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آدمی کس طریقے سے اس کو مثبت استعمال کر سکتا ہے۔
جو بھی اس کا مثبت استعمال ہے، جیسے اسٹڈی کا آپ نے لفظ کہا کہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ پہلے بڑی بڑی لائبریری، یعنی ایک بک خریدنے کے لیے ہم لوگ اپنے زمانے میں یا تو خریدتے تھے یا لائبریری سے کرائے کے اوپر لیتے تھے، بالکل ایسا ہی. یا کسی کی منتیں کرتے تھے کہ یار ذرا دے دینا 2-4 دن کے لیے، اس میں بھی نخرے دکھاتا تھا. اب آپ دیکھیں پوری لائبریریز موجود ہیں، پوری لائبریریز موجود ہے. صحیح اور اب تو یہ بچوں نے ایک کام اور کر لیا ہے کہ یہ جتنے مقالہ جات تیار کرتے ہیں وہ اے آئی کو کہتے ہیں کہ جی خدمت کے لیے تشریف لے آئیں، پہ مقالہ تیار کر دیں، وہ مقالہ بھی تیار ہو جاتا ہے. تھیسس تیار کر رہے ہیں، بہت مطلب یہ کہ ایزی ہو گیا، اگرچہ یہ تو نیگیٹو وے میں جاتا بھی، آپ خود تیار کریں، لیکن بہرحال اس نے بہت آسان کر دیا. تو تعلیم، تعلم، سیکھنا سکھانا، ارننگ کرنا، کسی کو فائدہ پہنچانا، یہ بہت ہی پازیٹیو وے ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سوشل میڈیا سے حاصل ہو رہی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مثبت ہی استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہے. مفتی صاحب نے بڑے مثبت پہلو اور یقیناً ہیں وہ سب ہیں جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مثبت پہلو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے. یہاں پر یہ جیسے آخری آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رحمت ہیں یا زحمت کی صورت رکھتی ہیں؟ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ یہ علامہ صاحب یہ بڑی ہمارے لیے ایک کہتے سنا ہے کہ لوگوں کو کہ زحمت ہے، لعنت ہے، کیا کچھ کہا جاتا ہے اس حوالے سے، کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مفتی صاحب نے اس کی اہمیت پر، افادیت پر اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں اس پر بڑے واضح طور پر روشنی ڈالی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر رئیس بھائی یہ ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے. جیسے بازار سے آپ ایک چھری خریدتے ہیں اور اس چھری سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں، اپنے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، یا پھر آپ کسی کے پیٹ میں مار دیں اس کو. اب چھری تو چھری ہے. بندوق ہے، بازار کے اندر ملتی ہے، آپ اس سے سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں یا کسی کا مال چوری کرتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا بھی ایک ٹول ہے. اب اصل ہے اس کا استعمال، اس کو استعمال کیسے کیا جائے. جہاں وہ ایک وقت ہوتا تھا کہ اخبار کے اندر خبر لگوانے کے لیے اخبار والوں کے پیچھے گھومتے تھے، ان کی منتیں کرنی، ان کو تحفے تحائف دیتے تھے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی وہ ڈگی والی وہ تھی پٹ پٹی گاڑی تھی، اس کے اندر چپسیں رکھی ہوتی تھی، خبر بھی دیتے تھے تو سب چیز چپسیں بھی دے رہے ہوتے تھے ان کو، یار خبر لگا دینا بھائی، خبر لگا دینا. تو اب ہر ایک کا اپنا اخبار ہو گیا، اپنا ٹی وی ہو گیا، اپنے اخبار اپنا ٹی وی لگائیں آپ خبر. اور جیسے وہ سب نے کہا کہ لاکھوں لوگ ایڈیٹر خود ہی اور ترخار سارا آپ چلے گئے. تو جہاں اس کا پہلو اس اعتبار سے بہت ہے کہ لوگوں تک رسائی آسان ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ نئے لوگ ابھر کے آئے جو چھپے ہوئے تھے. بڑا مشکل ہوتا تھا ٹی وی پر جانا، اخبارات کے اندر خبریں لگوانا، لیکن وہ ایک نیا ٹیلنٹ اور بچے جو ہے وہ ابھر کے باہر آئے. منفی اس کا یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے اس کو اتنا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایک نشے کی طرح لت بن گیا. جیسے ایک ایڈکٹڈ ہوتا ہے اس طرح جو ہے نشہ بن گیا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل پر ہاتھ پڑتا ہے، رات کو سوتے ہیں تو سب سے آخر کے اندر جو ہے وہ بالکل موبائل کو رکھ کے سوتے ہیں. نارمل طور پر جو ایک ایوریج روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 6 سے 7 گھنٹے جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے اوپر گزر رہے ہیں. اور جو ہماری یہ جو جن زی ہے، یہ جو جنریشن ہے، اس کے تو 9 10 گھنٹے جو ہے گزر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انزائٹی ہو رہی ہے، ان کی نگاہیں نظر کمزور ہو رہی ہے، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، چونکہ رات کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی فطری طور پر، اس کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو تعلیم و تعلم کے لیے ہے اور سائنس کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کہ منفی چیزیں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کی جو ریٹنگ ہے اور اس کی جو شیئرنگ کا گراف ہے بہت زیادہ اوپر ہے. آپ کوئی مثال کے طور پہ چیز ڈالیں، کوئی دینی چیز ڈالیں، اور اسی طرح آپ کوئی ڈانس کی ڈالیں، فنی چیز ڈالیں، فلان ڈالیں، آپ دیکھیں وہ یوں جائے گی اوپر. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ زیادہ اس کو یہ استعمال کر رہی ہے، منفی طور پہ استعمال کر رہی ہے. تو اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اچھا، چھوٹے بچوں کے حوالے سے کوئی ہمارے ہاں قانون نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے. اب مغرب کے کچھ ممالک نے باقاعدہ طور پہ لا بنانا شروع کیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی ایج کے، ان کا کوئی ٹائم فریم بنایا جائے کہ بھائی گھنٹہ آدھا گھنٹہ استعمال کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. ہمارے ہاں تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، استعمال کرتے جا رہے ہیں، اسنیپ چیٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بالکل. اور یہ آپ نے بڑی
خطرناک قسم کی منظر کشی کی کہ آپ عید پر کسی کے یہاں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں، سب بیٹھے ہوئے کمرے کے اندر 10 بندے، ہر بندہ اپنے اپنے موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، جی جی بالکل، سب لگے ہوئے اپنے اپنے، سب نے اپنے، یہی عید ہو رہی ہے، یہی ملاقاتیں ہو رہی یہی ہیں، عید ہے، یہ سب نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اپنے اپنے دندوں میں لگے ہوئے ہیں، کون بھائی، کون خاندان، کون کزن، کون خالہ، کون ماموں، کچھ نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ خاندانی ساری کی ساری چیزیں ختم ہو کر، تو اس کو اگر مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے، ایک لمیٹیشن کے ساتھ استعمال کیا جائے، حدود و قیود کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو یہ ایک بڑی فائدہ مند چیز اس زمانے کے اندر ہے، بہت زیادہ، اس کے ذریعے پوری دنیا کو جو ہے ایک ملا دیا ہے اور پوری دنیا کا سسٹم آ گیا ہے، ورنہ پہلے انسان تصور و گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو لمیٹیشن کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ بہت اچھی بات، اس کی لمیٹیشن پر بھی بات کریں گے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، ایسے ہی میں نے بھی ایک سروے اور ایک اینالیٹیکل رپورٹ پڑھی، تجزیاتی رپورٹ، جس میں یہ تھا کہ جو غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، اور اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ آیا ہماری جنریشن کس طرف جا رہی ہے۔ جنزی کا آپ نے حوالہ دیا، تو ظاہر ہے وہ جنریشن نے، اس نے تو دیکھا ہی انٹرنیٹ ہے، اس نے تو وہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کتابوں والی لائبریری کا تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کتابوں والی لائبریری کتب ہوتی تھی جس میں لائبریریز اس کے سیکشن بنے ہوتے تھے الگ الگ، ایسی بھی کوئی چیز اس دنیا میں رہی ہوگی، چونکہ اب ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے اور وہ جہاں چاہے اس کو فنگر ٹپس پہ ساری دنیا ان کے پاس۔ اچھا، اس کی حدود و قیود کے حوالے سے ہم بات کریں، لمیٹیشنز کی علامہ صاحب نے بات کی، تو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے، اس کی حدود و قیود کے حوالے سے، اسلامی ضابطہ جو ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس طرح ہمارے اکابرین نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں خیر اور شر دونوں کا پہلو موجود ہے، مثبت اور منفی۔ اصل چیز اس کا استعمال ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر خیر کے پہلو میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال کرنا یقیناً فائدہ مند ہے، اور اگر شر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا استعمال کرنا یقیناً بے سود بھی ہوگا، بلکہ نقصان کا سبب بنے گا۔ ابھی جس طرح بچوں کی بات کر رہے تھے، تو ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بولنا بھی نہیں آتا، جی جی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ نے موبائل فون پہ لگائے ہوئے ہیں، ویڈیوز لگا کر دے دی جاتی ہیں۔ وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ویڈیوز دیکھ کر کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو ویڈیوز دیکھ کر، مطلب والدین نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ تربیت کی وہ چھوڑ دی ہے، وہ بچوں کو حوالے کر دیے موبائل فون کے، یعنی جو تربیت ہو رہی ہے موبائل فون پہ دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اب اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ایک تو اس کے اثرات کے اندر یہ کہ جو کچھ بچہ دیکھ رہا ہے لاشعوری طور پر وہی ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، نہ اس کے اندر ادب ہے، نہ اس کے اندر تربیت ہے، نہ اس کے اندر اخلاقیات ہیں، بلکہ الٹا وہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ جو غصہ ہے، چیخنا پکارنا ہے، اسی طرح بڑوں کی نافرمانی ہے، جو کچھ اس کے اندر دیکھا وہ سارا کا سارا وہ اڈاپٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو حدود و قیود کے حوالے سے ہم بنیادی طور پر یہی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اس کا استعمال خیر کے کاموں میں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی حد یہی ہے، یعنی وہ خیر جو آپ کو دنیا کے بھی نقصانات سے بچائے اور اخروی نقصانات سے بھی بچائے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ شریعت نے اور دین نے ہمیں ایک بات کا پابند بنایا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم سرفنگ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یا ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، یا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یا ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اپنے اس عمل سے پہلے کم سے کم اپنے تئیں ہم یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو میرے ہر عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اگر یہ والی قید ہم نے لگا دی تو ہمارا خود بخود جو استعمال ہے وہ شر کی طرف کم سے کم ہوتا چلا جائے گا اور خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے ہر کام میں اعتدال، یعنی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب انٹرنیٹ سرفنگ کے اندر سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وقت کا ضیاع، یعنی جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، جب تک یا تو آنکھیں نہ تھک جائیں یا آپ نیند میں نہ چلے جائیں، موبائل فون آف نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مال بھی ضائع ہو رہا ہے اور وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جو لمحات ہم ضائع کر رہے ہیں اس فضول کی صرفی کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے
کہ حدود و قیود کے اندر ہم دیکھیں کہ اپنی جو معلومات ہم شیئر کر رہے ہیں اس کا بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، کیا ہم نے شیئر کرنا ہے اور کیا چیز ہمیں شیئر نہیں کرنی ہے، چونکہ اس کے اندر اگر آگے جا کر ہماری معلومات کے اندر کوئی خیانت کرتا ہے اور اس کو غلط انداز میں آگے پیش کرتا ہے تو ہمیں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ اس کی حدود و قیود کو پابند کرتا ہے. پھر 5ویں سطح پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ اس کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں اس کو فالو کیا جائے. پہلے تو یہ تھا کہ جی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ادارے ریگولیٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کو بھی آہستہ آہستہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو جو ادارے اور جو ملکی قوانین ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اس کا مثبت اور بہترین استعمال معاشرے میں پروان چڑھے، اور جو خیر کا پہلو ہے بس وہی سامنے رہے، اور جو شر کا پہلو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی جا سکے. بہت اچھی بات. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے مثبت اور منفی استعمال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت اصلاحی گفتگو ہے اور اس میں برا ماننے کی بھی بات نہیں ہے، ہماری اپنی اصلاح ہے. اور یہ سارا معاشرہ جو ہے اگر صحیح طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو ایک بہترین معاشرے کی صورت بن سکتی ہے. مفتی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، حضرت بچوں کو ظاہر ان کی فرمائش یا ان کی خواہش پوری کرنا والدین اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہیں. بچوں کو جب یہ انٹرنیٹ کا استعمال دیا جائے اور انہیں اجازت دی جائے تو کیا کیا چیزیں احتیاطی تدابیر پیش نظر رکھنی چاہیے، اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو والدین کو جتنی بچوں کو لمیٹیشن دینی ہے، لمیٹیشن لگانی ہے، اسپیس دینا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ نالج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب ماں باپ بالکل اس سے ماورا ہوتے ہیں، بالکل نابلد ہوتے ہیں ان معلومات سے، اب بچہ کیا یوز کر رہا ہے آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا کر رہا ہے، کون سے لٹریچر پڑھ رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں. اسی طرح بچوں کو کوشش کریں کہ اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کو پاسورڈ وغیرہ نہ لگانے دیں، اگر لگایا ہوا ہے تو وہ معلوم ہونا چاہیے. ویسے بھی ایک فیچر آ رہا ہے واٹس ایپ کے اندر کہ ماں باپ اپنے مین جو سیل فون ہے اس سے بچوں کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں. کیونکہ وہ نابالغ کو کر سکتے ہیں، بالغان کے لیے تو یہ مناسب بھی نہیں ہوتا کہ بچوں کی پھر اس طریقے سے آپ جاسوسیاں کریں، اس سے بچوں میں ضد اور بغاوت پیدا ہوتی ہے. ہاں ان کی پہلے تربیت اس سے کر دیں کہ خراب چیز کی طرف نہ جائیں. تو ایک تو یہ ماں باپ کو خود معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہی جیسے ابھی ہماری بات ہوئی کہ اور کتنے عرصے تک کر رہے ہیں. مسلسل اگر بچے اس ایکٹیویٹی میں لگے رہیں گے تو اس میں ہے اٹریکشن. ہم تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، بڑے کون سا باز آ رہے ہیں. بہت صحیح. ہماری خواتین دیکھتے دیکھتے ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور مختلف چیزیں یوں ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور ٹیڑھی لیٹی ہوئی ہیں. پھر شوہر آگے کہتا ہے کہ گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، لقبہ مار جائے گا، سیدھے لیٹ جاؤ. تو اسی طریقے سے اب یہ بڑے بھی اس میں لگ گئے ہیں، تو وہ بچے جب دیکھ رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اب وہ بچے جب ان لمیٹیڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک اٹریکشن ہے، اس کے بعد پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مثبت کاموں میں دل نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں چلو موبائل رکھ دیا، چلیں باتیں کریں. کیا بات کریں آپ سے یہ بتائیں. کیا اب بھی کہتے ہیں کون سی بات کریں، واقعی کرنے کی ایک موضوع دوسرا موضوع کہتے ہیں بس ہو گیا، پھر دونوں موبائل اٹھا لیتے ہیں. پھر یہ مصیبت ہوتی ہے. اس لیے ایک ماحول بھی گھر کے اندر بنانا بہت ضروری ہے. ایک سوشل ماحول ہونا چاہیے جس میں بڑوں کا ادب ہے، احترام ہے. جو پہلے تھا وہ اب بھی اس کا کچھ نہ کچھ رنگ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے. بچوں کو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاتھ سے لے کر اور اب وہ سابقہ ادوار کا ایک ماحول بنا کے اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، مشکل ہے. تو ایک یہ بات. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی دیکھیں کہ وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے دوستیاں کر رہے ہیں. کیونکہ فیس بک کے اوپر بعض اوقات ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو شاطر قسم کے ہوتے ہیں، اور ویسے سادہ لوگ بچوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. اچھا ان کے مشن مختلف ہوتے ہیں. بعض تو اسکیم کرتے ہیں، بچوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے پیسے لے لیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو فحاشی پر لگانے کے لیے باقاعدہ پیڈ ہوتے ہیں. وہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم زنا کرو، اپنی ماں کے ساتھ کرو، اپنی ساس کے ساتھ کرو، اپنے فلاں کے ساتھ کرو. دوسروں کی بیویوں سے دوستیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر شوہروں سے متنفر کر کے ان کو باہر کرتے ہیں. اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس سے دوستی ہو رہی ہے، فرینڈ شپ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ یہ وقت اسپینڈ ہو رہا ہے. اور یہ تھوڑی سی ہم چینجنگ محسوس کر سکتے ہیں جب ایک گھر کے اندر بچہ ہوتا ہے، بلکہ بڑے بھی. اگر بیوی شوہر بیوی کو تھوڑا سا سیدھے راستے سے ہٹتا محسوس کرتا ہے تو خود دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اٹریکشن کم ہو گئی ہے، توجہ کم ہو گئی ہے. پہلے رویہ کچھ اور تھا، اب رویہ بدلتا جا رہا ہے. پہلے پیار محبت تھی، اب جھنجھلاہٹ سی آ رہی ہے. بھائی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. اسی طرح اگر بچے گیمنگ کر رہے ہیں تو اس گیم کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچوں کو کفر کی طرف مائل تو نہیں کیا جا رہا. بعض ایسے گیمز ہیں کہ جن میں باقاعدہ بچے لیول کراس کرتے چلے جاتے ہیں
اور ہر لیول ایک لیول سے اگلے لیول پہ جانے کے لیے انہیں دیوی دیوتاؤں کے سامنے بیٹھ کر اجازت لی جاتی ہے. یعنی شرک کا تصور شروع سے بچوں کو دینا، ان سے طاقت لینا، فلاں چیز کہ یہ دیوی یہ طاقت ہے دیتی ہے، فلاں دیوتا یہ طاقت دیتا ہے، تو بچوں کے ذہن میں ایک شرک کا تصور قائم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جو اس طرح کی چیزیں دیتی ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات بچے گیملنگ میں پڑ جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل کوائنس ملتے ہیں گیم کے اندر بچوں کو. اچھا اب وہ گیم کھیلتے ہیں تو سامنے والا کو کوائن جیت جاتا ہے. ان کی فرسٹریشن دیکھا کرے اس میں، اگر امی بیچ میں آ جائے نا اور ایک نکل گیا گیم تو کی بورڈ توڑ دیتے ہیں بعض اوقات بچے اور چیخ پڑتے ہیں امی آپ کیوں درمیان میں آ گئیں. اچھا امی کو پتہ نہیں وہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹا آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، یہاں گیم ٹھنڈا ہو رہا ہے، گیم گرم وہاں کھانا ٹھنڈا، اب یہ ٹکراؤ. تو وہ اب اس میں یہ بچے جوئے کے عادی بن جاتے ہیں اور پھر بعد میں فزیکلی طور پہ جوا کھیلتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا ہے. پھر اگر کرائم بچوں کو دیکھیں کہ کوئی کرمنل آدمی اس کو نہ مل جائے، آج کل بڑا خطرناک معاملہ ہو رہا ہے، بعض اوقات ان بچوں کو مس یوز کیا جاتا ہے. یہ میں اب اور زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا، ہمارے ادارے بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، ینگ جنریشن کو بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈال دیے، 10 لاکھ ڈال دیے. اب ماں باپ پوچھنا چاہیے کہ بیٹا تمہارے پاس ارننگ کہاں سے رہی ہے اتنا، تمہارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے، تمہارا موبائل مہنگا ہو گیا ہے، تم گھر میں چیزیں لے کر آ رہے ہو کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، وہ کہتے ہیں میں ارن کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے، پیسہ تو آ ہی رہا ہے نا. بھائی کیسے کر رہے ہو تم اتنا زیادہ ایک دم تمہارا کیسے ہو گیا؟ پھر اس کو کسی غلط کام میں استعمال کر دیتے ہیں اور وہ بچہ پھر وہ مارا جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ توجہ رکھنی ہوگی کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، کتنے وقت کے اندر کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ماں باپ کچھ ایسا کریں، اور اس کے لیے بہت اچھا ہو کہ اگر ہمارے کچھ ایسے میڈیا کے اوپر کورسز کروائے جائیں، دکھائے جائیں پروگرامز، یا کوئی خاص گورنمنٹ کورسز کروائے کہ ماں باپ کم از کم تھوڑی بیسک سیکھ لیں تو اپنے بچوں کی وہ کیئر کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں. اب اگر ماں باپ بالکل ہی نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے بعض اوقات بچیاں انٹرنیٹ کے اوپر کسی سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ کئی قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے بچی. بالکل. اور پھر ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ اتنی زیادہ چل رہی ہے کہ بچی غائب، بالکل غائب، رو رہے ہیں ماں باپ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی تو خود عام چیز دیکھ رہی ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بچی کس سے بات کر رہی ہے اور خدا نہ خواستہ کہاں جا رہی ہے. بالکل. تو اس لیے چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزوں پہ تھوڑی توجہ کریں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مثبت نتیجہ ضرور نکلے گا. واہ واہ، مفتی صاحب کی بڑی ڈیپ آبزرویشن اور بڑی ڈیپ اسٹڈی اس حوالے سے. ہم جب سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کچھ رپورٹس پڑھتے ہیں اور کچھ تحقیق پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں ان میں نظر آتی ہیں. اور اب آپ نے فرمایا بچوں کو، ظاہر ہے آج کے تو ماں باپ اتنے اویئر نہیں ہیں، اتنا نہیں جانتے موبائل فون کو اور اس کی ایپس کو جتنا بچے جانتے ہیں. بچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ امی یہ تو اس طرح ہوگا، ابو یہ تو اس طرح چلے گا، تو اچھا بیٹا میں اس طرح تو والدین کو سب سے پہلے تو اویئر ہونا چاہیے کہ آیا کس کس چیزوں کی طرف سے ان کو محتاط رہنا ہے اور بچے کس طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ بھی جو ایگریسو ہو جاتے ہیں بچے ایک دم سے، کچھ جو اس میں ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، بچوں جو ایگریسو ہو جاتے ہیں، غصے والی کیفیت ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے اور ماں باپ کے ساتھ جو بدتمیزیاں اور بڑوں کے ساتھ جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ صرف اسی کا اثر ہوتا ہے کہ وہ جس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے انہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارزن بن گئے اس دور کے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اچھا علامہ لیاقت صاحب یہ فرمائیے گا، آج کل فیملی ولاگنگ کا بڑا ایک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ، تو یہ بھی ایک بڑی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آیا اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں اس رجحان کو آپ؟ دیکھیں فیملی ولاگنگ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے، اور یہاں تک سلسلہ ہو گیا ہے کہ شرفاء کے گھرانے اور شرفاء کی بچیاں، وہی جو سلسلہ ہے ارننگ کا، اور چونکہ ڈالر شروع ہو گئے تو اس کے اندر ہر شخص اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنی عزت کو، اپنے پردے کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا. کچھ ہے مثال کے طور پر کہ وہ اچھی چیز دکھاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں میں نے کہ مثال کے طور پہ گھر کی کوئی باپردہ خواتین ہیں اور وہ پردے کے اندر رہ کر چیزوں کو بتاتی ہیں. وہی ہم نے بات کی کہ ہر چیز کا مثبت اور منفی دونوں ہے، لیکن جو اکثریت ہے الحکم لاکثر الکل، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فیملی ولاگنگ جو ہے اس نے ایک تباہی اور بربادی پھیر دی ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کی ساری جو گھر کی سیکرٹ معاملات ہیں، چیزیں ہیں، وہ اوپن ہوتے، آپ نے سمجھو سب کچھ کھول کے سب کے سامنے آپ نے اوپن کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں، اور اس کے نتیجے کے اندر سوسائٹی کے اندر فحاشی اور عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، شو آف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں جب آپ دکھاتے ہیں اپنی چیزوں کو.
اور دیکھیں جی یہ ایک دم جو ہے پیسے آئے ہیں اور یہ بچی کو ہم نے 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا موبائل لے کے دیا, ہاں بیٹا دکھاؤ ذرا, بیٹا دکھاؤ, انکل کو دکھائیں ذرا, سب کو دکھائیں. تو اس سے بھی خرابیاں سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. فحاشی اور عریانی بڑھتی جا رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو مسلم سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر فحاشی کو پھیلا رہے ہیں, تو یہ فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہ ٹپس ہیں جی, ان کے اوپر آپ شیئر کر رہے ہیں, آپ لائکس کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو رہا ہے. صدقہ جاریہ ہوتا ہے, جیسے وہ سب نے اس دن بتایا کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. ایک گناہ جاریہ ہے کہ جتنا آپ نے شیئر کیا, جتنے آپ نے لائکس کیے, جو کچھ کیا وہ چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ ہے. یا آپ نے کسی چیز کو جو ہے نا باقاعدہ طور پہ بنا کے ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نام پر ہمارے مسلم سوسائٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. لبرلز لوگ کہیں گے یار یہ ملا لوگ خواہ مخواہ ہماری ترقی کو روک رہے ہیں, اور جو ہے نا دیکھو تو صحیح لوگ کتنے ترقی کر گئے, کہاں پہنچ گئی, آپ کہاں پہنچ گئے. یہ مولوی لوگ بیٹھ کے وہی پرانی باتیں کرتے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. بے شک ہمیں خالی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کتنے آ گئے, کتنا کچھ کھا لیا, روٹی ہم کیا کھائیں گے, کپڑے کیا پہنیں گے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اقدار, ہماری روایات, ہماری فیملیز وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم لاس کر رہے ہیں. پروفٹ نہیں ہے جس کو ہم بظاہر پروفٹ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفٹ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت کے اندر ہم لاس کرتے جا رہے ہیں. دی ایڈ دیکھیں دنیا کے اندر, جیسے وہ سب نے کہا ٹریڈنگ کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹریڈنگ کریں, آپ بزنس کریں, آن لائن چیزیں کریں, وہ تو چلو ہے, لیکن اگر آپ گھر کی بچیوں کو اور گھر کی خواتین کو بیچنے پر نکال دیں گے, اور یہ اتنا عام ہو گیا آج کل, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, یعنی گاؤں دیہات, ہمارے کشمیر کے اندر کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں, پیسہ آئے, عزت جائے تو جائے. اب میں اپنی بتاتا ہوں, ہماری کمیونٹی کے اندر کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی کسی کی بچیاں اور خواتین اس طرح آئیں. بالکل. لیکن اب اتنا عام ہو گیا کہ گاؤں کے اندر جو ہے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اپنا جو ہے وہ کلچر بتاتے ہیں, فلاں بتاتے ہیں, وہ کلچر کے نام پر سارا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں اور تباہی اور بربادی پھر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے روکنا چاہیے اور ان برائیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہماری جو اصل اقدار تھی, روایات تھی, اسلامیات تھی, ان کو ہم نے چھوڑ کے اس کی طرف لگ گئے اور اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کی جو تباہ کاریاں بہرحال بہت اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, آپ کی خدمت میں سوال پیش کرنا یہ ہے کہ سائبر کرائم کے حوالے سے اگر اسلامی ہدایات اور حکم کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں, ظاہر آپ جواب دیجیے گا, پھر انشاءاللہ وقفہ بھی لیں گے تو اس کے بعد بھی پھر کنٹینیو کریں گے, ظاہر ایک تفصیل طلب ہوگا, یہ جواب فرمائیے. بالکل رئیس بھائی, جس طرح فزیکل جرائم ہیں اسی طرح یہ سائبر کرائم جو ہیں اس کی بھی وہی کیفیات ہیں جس طرح ہم باقی جرائم کے بارے میں دیکھتے ہیں. یعنی جس طرح چوری کرنا, عام کیفیات کے اندر چوری کرنا ایک جرم ہے, اسی طرح اگر کوئی انٹرنیٹ پر اس طرح کے اسکیمز کرتا ہے جس سے کسی کا مال چوراتا ہے تو وہ بھی چوری کی زمرے میں ہے. چوری ہو, جس طرح اس چوری کا حکم اسی طرح اس چوری کا بھی حکم ہے, اور باقاعدہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر لاز بنا دیے ہیں, باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے. البتہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام کیفیات سے زیادہ بڑھ کر ہیں. جیسے سب سے پہلی چیز, ہم اگر فراڈ کو ہی دیکھ لیں, مالی فراڈ کو دیکھ لیں, تو اس کی مختلف کیفیات نظر آتی ہیں. ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف مالی اسکیمز جو ہے ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے, ان کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کا پیسہ نکلوایا جاتا ہے. دوسری کیفیت نظر آتی ہے کہ اکاؤنٹس ہیک کر لیے جاتے ہیں, کارڈز ہیک کر لیے جاتے ہیں, ان کا بڑا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جو وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے ان کا بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ نکلوا لیا جاتا ہے. پہلے ٹیلی فون کال آتی ہے کہ جناب آپ کا یہ ہے, اور OTP آ رہا ہے, یہ OTP ہمیں بتا دیجئے. باقاعدہ معصوم لوگ, انجان لوگ, لا علم لوگ, اس پر مزید بات کریں گے. مختصر سا